الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شیاطین کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ فوسوس الیہ الشیاطین، فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں پھر اس سے حفاظت کا ذریعہ بھی بیان کر دیا، کہا کہ بھئی کیا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ یہ جو شیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں، یہ جو ورغلاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں اور جو انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ڈال دیتے ہیں، انسان کو ڈپریس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اللہ کی پناہ میں آؤ، اور شیطان جو ہے وہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن ناظرین، دنیا کے اندر اس وقت جو بیماریاں ہیں نا، خاص طور پر جو ذہنی بیماریاں ہیں، جس کو آپ انگزائٹی کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، ذہنی تناؤ کہہ لیں، نفسیاتی امراض کہہ لیں، یا جو دماغی امراض کہہ لیں، یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کا شکار جو ہے وہ ہر عمر کے لوگ ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اس میں نوجوانوں کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی، نوجوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ اب بچوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ سوچا ہوتا تھا نا کہ جی بڑی عمر کے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تو اب جسمانی طور پر جو عوارض ہوتے ہیں وہ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، انسان ان کو ڈائگنوز کر لیتا ہے اور اس کا علاج بھی کرواتا ہے، لیکن جو ذہنی امراض ہیں ناظرین، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ایک انسان جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے، بظاہر صحت مند ہے، وہ ٹیسٹ کرانے جا رہا ہے، بلڈ رپورٹ ساری چیزیں صحیح آ رہی ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتا نہیں مجھے ہے۔ تو اس لیے یہ بہت، اس کو کہتے ہیں سائلنٹ ڈیزیز ہے، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے۔ دیکھیں ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو ایک پتلا بنایا ہے نا انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کی حواس رکھی ہیں، مختلف اعضاء رکھے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں۔ اب آپ رات کو جب سوتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جب آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، جب انسان خاموش ہوتا ہے زبان بند کر لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اعضاء ہیں، سارے اپنے کام کرتے ہیں، ظاہری اعضاء بھی، باطنی اعضاء بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے، یہ دماغ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ہر وقت جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی جس وقت بھی آپ کسی شخص سے پوچھو کہ بھئی تم ابھی اس وقت کیا کر رہے ہو، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بولے گا کہ جی میں کام کر رہا ہوں، اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ فوراً آپ پوچھو کہ یار تم کیا سوچ رہے ہو، کیا ہر وقت تم سوچتے رہتے ہو، تم کن سوچوں میں گم رہتے ہو؟ اکثر ہم یہ مقولے بولتے ہیں نا، یہ تو ہر وقت جو ہے وہ کھویا کھویا رہتا ہے۔ تو لہذا اب یہ جو اوور تھنکنگ ہے، یہ جو آج کا جو انسان ہے، بلکہ میں کہوں ہر دور کا انسان ہوگا، کیونکہ ہم تو ابھی اس دور میں ہیں، اس دور کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اس دور کے اندر جو ہے وہ لائف بہت زیادہ فاسٹ ہو چکی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے وہ سوچتا بھی بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ سوچنا شروع ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو بوجھل کر دیا ہے۔ دیکھیں جب انسان جسمانی مشقت اٹھاتا ہے نا، آپ ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، پاؤں سے تیز چل رہے ہوتے ہیں یا
پیدل چلتے ہیں دوڑتے ہیں تو آپ کے پاؤں تھکتے ہیں، آپ کا جسم تھکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اوور تھنکنگ کرتا ہے نا تو اس سے اس کا دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ جو تھنکنگ بھی جو ہے یعنی سوچنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایک ایشو کھڑا ہوا کہ بھئی آپ نے آج جو ہے وہ شاپنگ کے لیے بازار جانا ہے۔ اب آپ کا دماغ سوچنا شروع ہو گیا کہ بھئی آپ نے بازار جانا ہے، کون سے بازار جانا ہے، آپ نے کیسے جانا ہے، آپ نے وہاں جا کے کیا خریدنا ہے، کتنا وقت گزارنا ہے، وہاں سے واپس کیسے آئیں گے، اکیلے جائیں گے، کیا چیزیں خریدیں گے، کتنے پیسے خرچ کریں گے۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ یہ تو ضروری ہے، ہر انسان اس حوالے سے تو سوچے گا نا۔ جو بھی مثال کے طور پہ آپ کو جاب پہ جانا ہے تو وہاں جاب پہ جا کے کیا کام کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے، آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے تو ایئرپورٹ جانے کی پلاننگ ہے آپ، یعنی یہ سوچنا تو اچھی بات ہے، اس کو کہتے ہیں غور اور فکر۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے بازار جانا ہے تو اب آپ جو ہے بازار آپ نے جانا ہے 3 بجے اور آپ صبح 6 بجے سے آپ نے سوچنا شروع کیا کہ آج مجھے بازار جانا ہے، آج مجھے بازار جانا ہے، آج مجھے بازار جانا ہے۔ سوچ رہے ہیں میں کون سے بازار جاؤں، کون سے بازار جاؤں، کب جاؤں، کیسے جاؤں، کیا خریدوں گا، کتنے پیسے خرچ کروں گا، کس طرح جاؤں گا، کس طرح آؤں گا۔ اب سوچے جا رہے ہیں۔ اب جانا آپ نے 3 بجے تھا، آپ نے 9 بجے 6 بجے سے شروع کر دیا۔ اب دیکھیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ اب آپ اتنا زیادہ آپ نے سوچ لیا۔ بھائی اگر آپ نے ارادہ کیا ہے بازار جانے کا تو آپ اس کے سوچنے کے لیے صرف 15 منٹ بہت تھے کہ بھئی کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا لینا ہے، کس طرح جانا ہے، کون جائے گا ساتھ، اور کب واپس آنا ہے، اور کون سے بازار جانا ہے، بس۔ اب آپ نے ایک چیز سوچی، بھئی بازار جانا ہے تو میں نے سینٹرل لندن جانا ہے۔ جانا کیسے ہے؟ ٹرین سے جانا ہے۔ اچھا، پیسے کتنے خرچ کرنے ہیں؟ جی 100 پاؤنڈ خرچ کرنے ہیں۔ اچھا، خریدنا کیا ہے؟ جی سردیاں آ گئی ہیں، سردیوں کے کپڑے خریدنے ہیں۔ اچھا، شاپنگ کرنی ہے، پاکستان جا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ اچھا، کس کے ساتھ جانا ہے؟ اچھا جی کسی بہن کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ جانا ہے۔ اور کتنے بجے جانا ہے؟ جی 3 بجے جانا ہے اور شام کو 6 بجے واپس آنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ نے 15 منٹ کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے سوچ لیا تو اب بس، اب یہ ہے کہ ختم، اب اگلا کام کریں، اگلی چیز جو آپ کے روٹین ورک ہیں وہ کریں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب پازیٹیو تھنکنگ تھی لیکن اس کے اندر بھی اوور تھنکنگ ہوئی تو آپ کیا ہو گئے؟ آپ نے اپنے آپ کو پریشان کر لیا۔ کچھ لوگ ہیں نا، وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، ابھی وہ اتنا سوچتے ہیں کہ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اب جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی بس اس کو 15 منٹ دینا ہے، آپ نے 15 منٹ میں آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے نیکسٹ کام ہے اس کام کو کریں نا، تاکہ وہ دماغ دوسری طرف لگے۔ تو یہ اوور تھنکنگ ہے، اور اس کا علاج میں نے بتایا کہ بھئی اس میں پورا وقت نہیں گزارنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہو گیا ناظرین، ہم کچھ چیزیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے، میں جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں، خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ حضرات ہوں، وہ اپنے ماضی سے نکل نہیں پا رہے ہوتے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ شروع ہوں گے، بہت بالکل اپنے بچپنے سے شروع کریں گے کہ جی میں کہاں پیدا ہوا تھا، کس گھر میں پیدا ہوا تھا کیا نہیں تھا، والد کیسے تھے، فلانا تھا ڈھمکا تھا۔ وہ وہاں سے شروع کریں گے کہ جی میں وہاں سے نکلا، میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، فلاں کام کیا، اور وہ کرتے 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 میں یہاں پہنچا، یہاں میں نے پھر آ کے یہ کیا وہ کیا، پھر میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا، اپنی والدہ کو سپورٹ کیا، والد کو سپورٹ کیا، بہنوں کی شادیاں کی۔ اب وہ یہ ساری باتیں کیے جا رہا ہے۔ اب وہ اس کے اندر اب کیا ہے کہ اب یہ روزانہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی آپ روزانہ اپنے ماضی کے اندر ہی وہ ہیں، اچھا اس ماضی میں جب آپ جاتے ہیں تو ماضی کے اندر تلخ یادیں بھی ہیں، آپ کے زندگی میں کچھ ایسا وقت بھی تھا جب آپ کی زندگی میں تلخی تھی، غربت تھی، بھوک تھا، افلاس تھا، یا اور کوئی حادثہ ہوا تھا، یا آپ کے کسی عزیز و قارب کا انتقال ہو گیا تھا، والد کا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ چیزیں بھی آپ سوچ رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں سوچتے 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 آپ جو ہے وہ یہ اب سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ جو ماضی ہے نا، کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو اب آپ ماضی سے نکل ہی نہیں پا رہے، آپ ماضی کی کامیابیوں سے نہیں نکل پا رہے، ماضی کی غلطیوں سے نہیں نکل پا رہے، ماضی کی تلخیوں سے نہیں نکل پا رہے، ماضی کی
جو ہے یادوں سے نہیں نکل پا رہے، آپ ماضی کے اندر ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو ماضی میں رہتے ہیں اور ماضی کو وہ پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے کہ ماضی اور اچھا اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ماضی کی جو اچھی یادیں ہیں، جو ان کی کامیابی ہے، جو ان کی خوشگوار یادیں ہیں، وہ تو اچھی بات ہے، چلو وہ یاد کریں گے تو طبیعت میں بشاشت آئے گی، فریشنس آ جائے گی، طبیعت اور زیادہ خوش ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ماضی کی تلخ باتیں، تلخیاں یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے، اگر آپ بھی ان کے ماضی کا حصہ تھے یا آپ ان کے خاندان کا حصہ ہیں یا آپ ان کے بھائی ہیں، بہن ہیں، یا آپ ان کے بیٹے ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، کچھ بھی آپ کزن ہیں، تو آپ کا تعلق ان کے ماضی کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو بھی شامل کر لیں گے اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ جی میں نے اس کے اوپر اتنا احسان کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلانے کی شادی کرائی، میں نے فلانے کو کاروبار شروع کر کے دیا، میں نے فلانے کی مدد کی، میں نے والد صاحب کو یہ کر کے دیا، والدہ کو یہ کر کے دیا، بہن بھائیوں کو یہ کر کے دیا، بھتیجے بھانجوں کے ساتھ یہ کیا، فلانے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا، لیکن اینڈ میں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ مجھے عزت نہیں دی، مجھے رسپیکٹ نہیں دی، مجھے مقام نہیں دیا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے یہ نہیں کیا، میرے بارے میں بری باتیں کی، بدخوئی کی، میری بیک بائٹنگ کی۔ اب وہ یہی لگا ہوا ہے، اب پورا وقت جو ہے وہ کہ جی میں یہ تھا، وہ تھا، فلانا تھا۔ اب دیکھیں یہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے، دماغ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، بوجھ ہو گیا دماغ۔ اب وہ اتنا تلخی اس کی دماغ میں آنے سے اس کے جسم پہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اب وہ تلخ یادیں لا کر چڑچڑا ہو رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، لوگوں پہ غصہ آ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ غصہ آ رہا ہے، اپنے بھتیجے بھانجوں پہ غصہ آ رہا ہے، سب پہ غصہ آ رہا ہے۔ اب وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے، اب جو آتا ہے وہ اس کے سامنے شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ اچھا اب کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کتنی پرانی باتیں ہیں، وہ کہے گا جی 10 20 25 30 سال پرانی باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کو ماضی سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ ماضی میں رہے اور اتنا اس کے اندر تلخی آ جائے کہ یہ کبھی خوش رہے ہی نہیں۔ اب ایسا شخص نہ خود خوش رہتا ہے، نہ اپنے ارد گرد والوں کو خوش رکھنے دیتا ہے، رہنے دیتا ہے، نہ جو اس سے ملنے کے لیے آیا وہ اس کو خوشی دیتا ہے۔ یہ انسان انتہائی ڈپریس ہے۔ اب یہ کیوں کہ اس نے اپنے تلخ ماضی کو یا اپنے ماضی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ اب جب اس کو چھوڑ نہیں رہا، دیکھیں دنیا کے اندر ہر انسان کی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اب ایک شخص پیدا ہوتا ہے، کسی غریب گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ہر دنیا کے اندر ہر آدمی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ اچیو کرتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی شخص، آپ کسی کی جھوپڑی کے اندر بھی جائیں گے نا، وہاں بھی کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بھی اپنی اچیومنٹ گنوا رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، کیا ہوا تھا، شادی کی تھی، بچے ہوئے، یہ کیا، وہ کیا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ وہ زندگی تو ہے ہی اسی چیز کا نام۔ اب آپ کیا کریں، بہت سارے لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی ماضی سے نکلو، جنہوں نے آپ کو اذیت دی، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، جنہوں نے آپ کو رسپیکٹ نہیں کی، آپ کا ریگارڈ نہیں کیا، جنہوں نے آپ کی احسانات کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہ آپ ختم کریں اس کو۔ جب آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے اپنے دماغ سے تو پھر آپ کا دماغ پرسکون ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیوچر کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، یعنی وہ اتنی زیادہ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، اتنی زیادہ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہر وقت وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مطلب ان کی جو ہے وہ پلاننگ ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور اس کے اندر اگر میں ایک ایڈ کر دوں ایک چیز، دیکھیں انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جو ہے اس نے کھانی جو ہے وہ ایک روٹی ہے اور 2 بوٹیاں ہیں۔ یہ خوشحال لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ 2 روٹی اور 1 بوٹی مل جائے تو ہماری اس دن عید ہوتی ہے، ہماری تو دعوت شراز ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی وہ یعنی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک گھر چاہیے، اس کو اچھا ایک روزگار چاہیے، اس کو ایک سواری چاہیے، اس کو بیوی بچے چاہیے بس، اور اس کی کوئی اچھا سا کوئی کاروبار ہو، جاب ہو، یہی ہے نا۔ لیکن ہماری جو خواہشات ہیں اور ہماری جو آرزوئیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ کہ ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایسے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا کہ وہ دماغ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ اب اس نے کیا کیا کرنا ہے، ایک زندگی کے اندر کرنا کیا چاہتے ہو بھائی تم؟
پہلے بتاؤ تو دو کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو. لیکن نا کسی کو آپ بیٹھیں تو وہ آپ کو اتنے پلان بتا دے گا، اتنے مستقبل کے پلان بتائے گا کہ آپ ایک دم کہو کہ بھائی ٹھہر جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. پورا دن آپ جتنا زیادہ آپ پلاننگ اور خواہشات اور وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے اندر قوت عمل کم ہو جائے گی. قوت عمل کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز کو فوکس کرے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے پاکستان جانا ہے. اب وہ پلاننگ کیے جا رہا ہے 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے میں پاکستان جانا ہے، پاکستان جانا ہے، پاکستان جانا ہے، پاکستان جانا ہے. میں وہاں جا کے یہ کروں گا، میں وہاں جا کے یہ کروں گا، میں پورا پاکستان پھروں گا، میں فلاں رشتہ داروں سے ملوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں فلانا کروں گا. اب وہ لگا ہوا ہے، سوچا جا رہا ہے، سوچ رہا ہے. اب کوئی آدمی سے پوچھے بھائی تو نے ابھی تک پاکستان جانے کی ٹکٹ بک کرائی؟ کیا تو نے اپنا ٹائم مقرر کیا کہ کون سے مہینے میں جانا ہے؟ کیا تم نے ٹکٹ بک کرا لی؟ کیا تم نے اپنی چھٹیاں بک کرا لی ہیں؟ کیا تم نے یہ سارا انتظام کر لیا؟ وہ کہے وہ تو میں نے نہیں کیا. اور بھائی تو یہ پروگرام جو ہے آپ تو یہ 10 سال سے پلان کر رہے ہو. آپ 10 سال سے یہ پلان کر رہے ہو کہ جی مجھے جانا ہے، تو 10 سال ہو گئے تو ابھی تک تو آپ گئے نہیں. تو اب کیوں فضول میں بیٹھ کے آپ سوچ رہے ہو؟ تو دیکھیں اب اس کو کیا کہتے ہیں. اور مستقبل کے اندیشے، خوف کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو غار ثور کے اندر جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوف محسوس ہوا. وہ خوف کیا تھا کہ بھئی اب دشمن جو ہے وہ بالکل ہمارے سروں پہ پہنچ چکا ہے اور یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دو میں سے دوسرے نے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہ تم غمگین مت ہو، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے لا تحزن، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خوف ختم ہو گیا. سارے جو اندیشے تھے کہ بھئی کیا ہوگا، ابھی تو ہوا تو کچھ نہیں ہے ابھی تک. تو جب تک ہوا نہیں ہے تو حضور نے کیا فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو لہذا اب آپ نے مستقبل کے خطرات کو، مستقبل کے اندیشوں کو، وسوسوں کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا، طاری کر لیا. تو لہذا اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہو گئے. تو لہذا ناظرین یہ ساری چیزیں ہیں. انسان دماغ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، دماغ کو آرام نہیں مل رہا. آپ سو رہے ہیں لیکن دماغ جاگ رہا ہے، پوری رات آپ کو خواب آ رہے ہیں، آپ پریشان کن خواب آ رہے ہیں، آپ کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے، آپ جو ہے چڑچڑے ہو گئے ہیں، غصے میں ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے ناظرین، تاکہ اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا یقین اللہ کی ذات پہ بہت مضبوط ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ حال میں جیتا ہے، حال کے اندر، آج میں. آپ اپنے حال کو بہتر کریں، آپ اپنے آج کو بہتر کریں، آپ آج کو پریزنٹ کو بہتر کریں، آپ کا فیوچر بھی اچھا ہو جائے گا، مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا. اور جو یہ حال ہے، دیکھیں آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا، مثال کے طور پہ بہت اچھا دن گزرا، سر ماشاءاللہ بھرپور وقت گزرا. اور رات کو جب میں بستر پہ جاؤں گا تو جب مجھے سوچیں آئیں گی آج کے دن کو لے کے، تو اچھی سوچیں آئیں گی کہ یار آج ماشاءاللہ میں گیا، میں نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا، اس سے ملا، اس سے ملا، یہ کیا، الحمدللہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کیا، اور یہ ساری چیزیں. تو اب کیا ہوا کہ اچھی تھاٹس، اچھی سوچ، اور یہ جو اس کی وجہ اس کو سوچتے ہوئے پھر آدمی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی. اور پھر انسان ایک پرسکون زندگی سوتا ہے. اب دیکھیں اب اگر ایک انسان بستر پہ جائے اور جا کر وہ اندیشوں اور وسوسوں اور خوف میں مبتلا ہو جائے کہ پتہ نہیں میں رات کو سوؤں، صبح اٹھوں نہیں اٹھوں، مجھے کرونا نہ ہو جائے، مجھے جو ہے وہ کینسر نہ ہو جائے، مجھے جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلم نہ ہو جائے، مجھے کچھ، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، میری بیوی کو کچھ نہ ہو جائے، کل مجھے نقصان نہ ہو جائے، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے،
یہ نہ ہو جائے، اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو لو ہے، لو عربی زبان میں اس کو لو کہتے ہیں، اگر کو، یہ اگر جو ہے وہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کا لفظ ہے، یہ انسانوں کو دیتا ہے اور اس سے شیطان کے وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ لو کو نکال دیں، اگر مگر کو، اگر مگر کچھ نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں۔ مسلمان کی زندگی میں عمل ہے، عمل، آپ حال میں جئیں اور پھر اچھا دیکھیں، اب انسان کہتا ہے کہ بھئی میں کیسے اپنے وسوسوں کو کنٹرول کروں۔ دیکھیں اگر بہت زیادہ آپ کو آ رہی ہیں نا، تھاٹس آ رہی ہیں، تو آپ ان کو لکھنا شروع کر دیں۔ کوئی آپ کو پریشانی ہے، یعنی کوئی پریشانی لاحق ہے، تو اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب سوچیں کہ زندگی میں کتنے بڑے بڑے مسئلے آئے تھے، زندگی کے اندر کتنی پریشانیاں آئی تھیں، کتنی چیزیں آئی تھیں، تو جن سے میں گزر گیا تھا، جن سے میں آج الحمدللہ وہ پریشانیاں نہیں ہیں میرے پاس، تو یہ پریشانی بھی نہیں رہے گی، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو جو ایشوز ہیں ان کو لکھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ بھئی کیا یہ ایشو ایسا بھی ہے کہ جس پہ پریشان ہوا جائے۔ دیکھیں انسانی دماغ اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی پرابلم درپیش ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ دماغ فوراً اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ جو ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے گھر سے نکلے، جیسی گاڑی کے پاس گئے، ایک دم دیکھا چابی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ فوراً ریئیکٹ کر رہے ہو، اوئے میری چابی کدھر گئی، میری چابی گم گئی، وسوسہ آ رہا ہے میری چابی گم گئی، شور شرابہ شروع کر دیا، چابی کدھر ہے، چابی کدھر ہے۔ بھائی ایک سیکنڈ ذرا صبر کریں، 2 منٹ اپنے آپ کو ذرا ریلیکس کریں، اور کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاڑا اوڑی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ ریلیکس ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور سوچیں کہ بھئی آخر میں چابی میں نے کہاں رکھی تھی، بس تھوڑی دیر بعد جائیں گے، اندر جائیں گے، چابی مل جائے گی آپ۔ لیکن آپ کے فوراً ریئیکٹ کرنے سے وہ چابی سامنے بھی ہوگی تو نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت پھر آپ اپنے حواس میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح حادثہ ہو گیا، کوئی اور بری خبر آ گئی، کوئی مثال کے طور پہ کوئی خبر آ گئی کہ جی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرا ایک دوست تھا، یقین جانیے، وہ اس کے بہنوئی کے انتقال ہو گیا، بہنوئی کا مرڈر ہوا صوابی میں، اور وہ رہتا کراچی میں تھا۔ اس کو فون کیا گیا کہ بھئی بہنوئی کا ایسے مرڈر ہو گیا ہے، اور وہ گیا ہوا تھا بیچارہ چھٹیوں میں، اس کا بہنوئی اور اس کی بہن۔ تو وہ حیدرآباد سے، اس کی جاب تھی، حیدرآباد سے نکلا ہے، جیسی اس کو خبر دی ہے تو وہ حیدرآباد سے نکلا، جوان تھا خود، اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، بالکل 2 مہینے کا، اور بیوی تھی، اور گاڑی تیز بھگا رہا ہے۔ اب وہ اتنا تیز بھگاتا ہوا آیا کہ سپر ہائی وے پہ پہنچا، اور اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ بیوی اسی وقت مر گئی، اور خود جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے تک جو ہے کومے میں رہا، اور بیٹا بچ گیا، وہ 1 مہینے 1.5 مہینے کا بچہ تھا، وہ بچ گیا، اور اب پھر 2 مہینے بعد اس کا خود کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا اب کیا کہ اس نے اس خبر کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کیا، اور اتنا زیادہ وہ ڈپریس ہوا، اور پریشانی کے اندر وہ گاڑی تیز چلا رہا ہے، اور دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک جان گئی، اس کے بعد 2 جانیں اور چلی گئی۔ تو لہذا فوراً ریئیکٹ نہ کریں، کسی بھی معاملے کے اندر فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو لہذا اپنی پریشانیوں کو لکھیں، اور ایک ایک کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی پریشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کوئی خبر آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور فوراً وہ مسئلہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اے اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، اے اللہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، اے اللہ تو اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مسئلے کو حل بھی کرے گا، ذہنی تناؤ بھی کم ہو جائے گا۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔